شادی کے لیے کوئی اچھا عمل بتائیے, اچھے شوہر ملنے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ. یہ کسی خاتون نے سوال پوچھا ہے. دیکھو میری عادت ہے میں صحیح جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے نا, میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سیاسی جواب نہ دوں, جو بات صحیح ہے وہ کر دوں. تو یہ جو آج کل خواتین کی شادی نہیں ہو رہی, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ خواتین وظیفے پڑھنا شروع کر دیں. میں ایک دفعہ مسجد میں تھا, وہاں تو ایک خاتون نے وقت لیا کہ ملنا چاہتی ہوں, بہت بڑا مسئلہ ہے, اپنی بیٹی کو بھی لانا چاہتی ہوں, اس کے رشتے نہیں ہو رہا ہو, یہ بہت پریشان تھی. وہ میں ٹائم نہیں دیتا کسی کو, لیکن اتنا زیادہ بیچاری پریشان تھی تو وہ آ گئی. وہ جب گھر میں آئی ہیں تو میں نے بٹھایا ان کو, میں نے کہا جی فرمائیے. تو انہوں نے کہا میری یہ بیٹی ہے, اس کی عمر ہو گئی 30 سال اور رشتے نہیں ہو رہے, بہت پریشان ہوں, کسی نے جادو کر دیا, کسی نے یہ کر دیا, کسی نے وہ کر دیا. میں نے کہا کہ آپ کی لڑکی کی یعنی ایجوکیشن کیا؟ انہوں نے بتایا ایم اے کیا ہوا اس نے. تو میں نے اس خاتون لڑکی سے, پردے میں تھی وہ, کہیں ایسا نہ ہو میرے خلاف ایک کلپ ابھی چلا دیں, کہ وہ پردے میں تھیں دونوں, نہیں بھی ہوتی تو یہ ان کی ہیڈیک ہے. اگر پردے میں نہیں آتی تو وہ ان کے خلاف کلپ چلانا چاہیے تھا, مولوی صاحب کے خلاف کلپ کی پھر بھی کوئی سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. تو یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بے پردہ خاتون کوئی مولوی صاحب کے سامنے آ کے بیٹھ گئی, اب فوراً لوگ نے کیا کر دیا, کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیا. وہ بیٹھے, بھائی اس کے خلاف کلپ بنا کے ڈالو کہ وہ کسی مرد کے سامنے بے پردہ ہو کے کیوں بیٹھی ہے, ٹھیک ہے نا. مرد کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے, پردہ عورت کا حکم ہے. تو وہ میں نے ان سے, ان کی جو بچی تھی نا, میں نے ان سے کہا آپ نے ایم اے کیا ہوا, ماشاءاللہ آپ پڑھی لکھی ہیں. تو میں نے ان کو ایک مثال دی, میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے یہ دروازہ بند کر دینا, یہیں سے میری اسپیکر میں آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے, تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیں کہ میرے پاس 50 روٹیاں ہیں اور بندے ہیں 75 یا 100 آدمی ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے, بلکہ 100 خواتین ہیں, یوں فرض کر لیں, مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ 50 روٹیاں 100 خواتین میں تقسیم کریں, اور اس طرح تقسیم ہو کہ ہر خاتون کے حصے میں ایک ایک روٹی آئے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر خاتون کے حصے میں ایک ایک روٹی آئے, کیونکہ ایک روٹی سے کم میں پیٹ نہیں بھرے گا. تو میں کر سکتا ہوں, میں یا تو, اب میرے پاس 2 آپشن ہے, یا تو میں 50 روٹیاں 50 خواتین کو دے دوں اور باقی 50 کو کہوں آپ بھوکے رہو, یا یہ ہے کہ وہ آدھی آدھی توڑ کے, کیا خیال ہے بھائی, ایک روٹی میں 2 خواتین, بول لینا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, ایک روٹی میں 2 خواتین شریک ہو جائیں. اب کیا ہے کہ میں جو اصل حل ہے وہ تو نہیں بتا رہا لوگوں کو کہ بھائی یہ ایک روٹی میں 2 خواتین شریک ہو جائیں, یہ نہیں بتا رہا میں, بلکہ میں کہہ رہا ہوں یار روٹیاں 50 ہیں اور میں جب بھی تقسیم کرتا ہوں 50 بیچاری بیٹھی ہوئی ہے, ان کو ملی نہیں رہی روٹی, تو اب میں ان کو وظیفہ بتاؤں کہ آپ ایسا کریں, سورہ مزمل 18 دفعہ پڑھیں, آپ سورہ ملک 15 دفعہ پڑھیں, آپ جو ہے تہجد میں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, یہ والی دعا 345 دفعہ پڑھیں, اور چغتائی صاحب کا رسالہ پڑھا کریں افخری, ٹھیک ہے نا, اس میں اور وظیفے ہیں. تو یہ کوئی کامن سینس کی بات ہوگی؟ بھائی ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا؟ حل یہی ہے کہ اس ایک روٹی میں 2 خواتین بولیں بھائی شریک ہو جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مرد جو ہے نا, مرد ان نالائقوں نے نکاح کرنا چھوڑ دیے ہیں, دیر سے نکاح کرتے ہیں, عیاشی مردوں میں بڑھ رہی ہے. جو نکاح کرنے والے مرد ہیں وہ معاشرے میں تھوڑے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ زنا اتنا پھیل گیا ہے, دوستیوں کا ماحول اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے نکاح کرنا مردوں نے, آپ جائیں نا, میں تو جانتا ہوں 40 50 سال عمر ہو گئی نکاح نہیں کرتے. اور جو نکاح کے لائق ہیں وہ بھی سارے, یعنی جو نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سارے نکاح کے لائق نہیں ہیں, بے روزگار ہیں, کوئی سٹا لگا رہا ہے, کوئی گٹکے کھا رہا ہے, کوئی جو ہے نا صحیح طبیعت کا آدمی نہیں ہے. جبکہ خواتین میں برائیوں کا ریشو کم ہے. چرسی ہیروئن چی عورتوں میں ہوتے ہیں مردوں میں ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ بے روزگاری یہ عورت کے حق میں عیب نہیں ہے, مرد کے حق میں عیب ہے بے روزگار ہونا. عورت کا تو کوئی عیب نہیں ہے, تو جو بے روزگار آدمی ہے وہ بھی نکاح کے قابل نہیں ہوتا. تو تھوڑے لوگ ہیں جو نکاح کے قابل ہیں, اس لیے خواتین کے لیے رشتوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو اس کا اصل حل وہی ہے جو بڑا کڑوا لگتا ہے لوگوں کو, کہ بھئی ایک اچھے مرد پہ ایک عورت قبضہ نہ کرے,
بلکہ وہ کوئی دوسری عورت, ایک مرد جو ہے ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لے لے جو ذمہ دار اور سمجھدار مرد ہیں, پھر وہ برابری بھی کرے, حقوق بھی کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مرد ذمہ دار نہیں ہے, تو بھائی کیا سارے غیر ذمہ دار ہیں؟ کچھ تو ہوں گے نا جو ذمہ دار ہوں گے. تو یہ جیسے لڑکی والے پہلی شادی کے لیے لڑکے کو پرکھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے, تو ایسے ہی دوسری شادی کے لیے بھی وہ پرکھ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داری نبھائے گا یا نہیں نبھائے گا. اور جیسے پہلی شادی میں سلیکشن میں غلطی ہو سکتی ہے, ایسے ہی دوسری میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس غلطی کے ڈر سے یہ نہیں کیا جاتا کہ نکاح ہی ختم کر دیا جائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام آیا, آپ نے خوب اچھی طرح چھان پھٹک کے دیکھا بھائی یہ بڑا ذمہ دار ہے, لیکن بعد میں کیا نکلتا ہے وہ نالائق. تو اب یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے, بھائی اتفاق سے غلطی ہو گئی تو اب دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دوسری کے لیے کسی مرد نے نکاح کا پیغام بھیجا, آپ سمجھے کہ ذمہ دار ہے, لیکن بعد میں کیا نکلا غیر ذمہ دار. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبھی پہ فتویٰ لگا دیا جائے. تو اصل حل شریعت نے اور اسلام نے یہ بتایا جو میں عرض کر رہا ہوں. تو جب تک اس کو معاشرے میں فروغ نہیں دیں گے, خواتین کی مشکلات حل نہیں ہوں گی. آپ عربوں میں جا کے دیکھ لو, پہلے تو عربوں میں یہ تصور نہیں تھا سعودی عرب میں کہ کوئی خاتون کی عمر زیادہ ہو جائے یا وہ بیوہ ہو دوبارہ شادی نہ ہو. اب سعودی عرب میں اتنے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں, لڑکیوں کی عمریں نکلتی چلی جا رہی ہیں. عربوں میں ایسا ہو گیا ہے, حالانکہ یہاں تو جہیز کا رواج بھی نہیں ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک المیہ بن چکا ہے, اس لیے کہ مردوں میں عیاشی بڑھ رہی ہے, زنا پھیل رہا ہے, لڑکیوں سے دوستیوں کا رواج بڑھ رہا ہے, طلاقوں کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ذمہ دار آدمی مارکیٹ میں کم نہیں ہے, شارٹ ہیں. مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں, شارٹ بھی ہیں اور مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, مہنگی ہوتی ہے. تو مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. تو جب مہنگے ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے نخرے بڑھے. کوئی اچھا لڑکا آپ کے خاندان میں ہو تو وہ جب لڑکی نکاح کا لڑکی کے ابا اس سے بات کریں تو وہ اتنی پنچایتیں کرتا ہے نا, مجھے لڑکی ایسی چاہیے, اگر وہ قوم بھی وہی ہو اور شکل و صورت بھی ایسی ہو اور بہت زیادہ وہ ذرا سا کھاتا پیتا لڑکا ہو نا, اگر تعلیم اچھی ہے تو اس کے نخرے دیکھیں آپ, پھر وہ کرتا ہی نہیں. تھوڑی سی بھی ٹیڑھی میڑھی لڑکی ہوگی, تھوڑا سا رنگ دبا ہوا ہوگا, ذرا سا وزن زیادہ بڑھا ہوا ہے, ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے بھی اتنے کلو وزن ہونا چاہیے. یہ لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. اور لڑکیاں اوٹ پٹانگ مردوں سے شادیاں کر رہی ہیں. میں نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں, آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں. سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں. بڑی اچھی اچھی خاندان کی لڑکیاں, جب نکاح پڑھاتا ہوں تو دولہا دیکھ کے میں ڈر جاتا ہوں کہ یار اس کے اتنے اچھے خاندان کی لڑکی کا نکاح اس مکھنچو سے ہو رہا ہے. اس شکل سے لگ رہا ہوتا ہے لڑکا کہ یار یہ, لیکن لڑکی والے کیا ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں. کم عمر لڑکیوں کی شادیاں بڑی بڑی عمر کے لڑکوں سے ہو رہی ہیں. پڑھی لکھی لڑکیوں کی شادیاں بالکل جاہل لڑکوں سے ہو رہی ہیں. ڈاکٹر لڑکی کا نکاح میں نے پڑھا ہے میٹرک پاس سے, کیونکہ لڑکی والے مجبور تھے, یار لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے, کیا کریں, رشتہ ہی نہیں مل رہا, رشتہ ہی وظیفے پڑھ لیے. تو پھر ایک رشتہ آیا میٹرک والے کا, تو مجھ سے مشورہ نہیں لگے. میں نے کہا بھائی گھر بٹھا لو, مگر کوئی جوڑ نہیں بنتا ہے. میٹرک بھی شاید زیادہ کہہ دیا, 8ویں پاس تھا وہ, پاس بھی پتہ نہیں کیسے ہوا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پاس ہونے کے لیے کوئی, تو مجبوراً کیا انہوں نے. کیا ہوا, تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق کیوں ہوئی ہے کہ وہ لڑکی کے پیسے پہ نظر تھی کہ ڈاکٹر ہے تو ہمارا بچہ تو کچھ کر نہیں سکا, تو بہو کما کے کھلائے گی, ڈاکٹر ہے. تو ظاہر ہے یہ بے جوڑ کی شادی ہوئی نا, بے جوڑ کا نکاح ہوا. تو وہ جب نہیں کھلا رہی ہے, وہ اس کو عورت کو یہ احساس ہوتا ہے میں کیوں کھلاؤں بھائی, یہ کیا پورے. پھر ایسے ایسے نالائق خاندان ہیں کہ لڑکی شوہر کو پال رہی ہے. یہ سب میرے مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں, میں ہوائی اخباری رپورٹیں نہیں پیش کر رہا, مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں کہ لڑکی اپنے شوہر کو بھی کھلا رہی ہے اور بالآخر پھر دیور کو بھی کھلا رہی ہے, ساس سسر کو بھی کما کما کے کھلا رہی ہے. تو ایسے ایسے آپ دیکھیں یہ کلچر ہمارا بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, اس سے آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ, جیسے وہ کبوتر جو ہے نا بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی, اب بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا ہوں گا. تو یہ کبوتر کی بھول ہے بھائی, آپ کی آنکھیں بند کرنے سے دنیا اندھیری نہیں ہو جاتی, باقی سب ویسے ہی ہوتا ہے جیسا ہو رہا ہے. پھر بھی بہرحال دعا کرنا چاہیں کوئی رشتے کے لیے تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا تینوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. کوئی لڑکا اس کی شادی نہیں ہو رہی, وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے. کوئی لڑکی اس کی شادی نہیں ہو رہی, اس کے والدین یا وہ لڑکی بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے. ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا چلتے پھرتے پڑھ لیں. اور جس کی ہو گئی, جس بندے کی ہو گئی مگر اس کو احساس ہوا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا,
یعنی ایسی بیوی ملی بد اخلاق تو وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے کہ اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اس کو. اور جس خاتون کی شادی ہو گئی وہ شوہر نالائق نکلا تو وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے شوہر کو لائق بنانے کے لیے. پھر نکاح ہو گیا اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی یہ دعا ہے, اور اولاد ہو گئی مگر نالائق اولاد ہے تو اس کے لیے بھی یہ دعا ہے. بڑی زبردست دعا ہے, یہ یاد کر لیں. سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہے ربنا, ابھی نہ دہرائیں میں صرف ترجمہ بتاتا ہوں, ربنا حب لنا من ازواجنا, اے اللہ ہمیں ہمارے ازواج کی طرف سے. ازواج کا جو لفظ ہے یہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی عورت ازواج کہے گی تو شوہر کے لیے استعمال ہوگا, اور شوہر کہے گی یہ دعا مانگے گا تو کس کے لیے؟ تو اے اللہ تو ہمیں ہماری ازواج کی طرف سے قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, اور ذریت یعنی اولاد کی طرف سے بھی. تو آنکھوں کی ٹھنڈک جبھی ہوگی نا جب بیوی ہوگی, تو یہ کنواروں کے لیے بھی ہے. اور شوہر آنکھوں کی ٹھنڈک جب بنے گا جب عورت کا شوہر ہوگا, تو یہ یعنی شوہر کی ملنے کے لیے بھی اچھی دعا ہے. اور پھر شوہر نالائق ہے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ بنا دے, اس کے لیے بھی ہے. پھر اس میں ذریات نیک یعنی اولاد کے لیے بھی ہے کہ اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو اولاد ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی نا, تو اولاد ہونے کی بھی دعا ہے. اور اولاد اگر بگڑی ہوئی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, آنکھوں میں اسے دیکھ کے مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسا نالائق اولاد ہے, تو اس کے لیے بھی ہے یہ دعا. تو اس لیے یہ سورہ فرقان کی دعا ہے, آخری رکوع میں ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور اس میں کیا ہے, اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. اس کا کیا مطلب, ہمارے ماتحت جتنے ہوں سب نیک پرہیزگار ہوں, کیونکہ ہر ایک کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو ماں باپ کے ماتحت کیا ہوتی ہے, اولاد ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, یعنی ہماری اولاد کو کیا بنا دے, نیک بنا دے. شوہر کہہ رہے میری زوجہ کو کیا بنا دے, نیک بنا دے. تو یہ ساری اس بڑی جامع دعا ہے, اس لیے اس دعا کو مانگنا چاہیے. اور ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ماں باپ اپنے حقوق اپنی اولاد سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ میری اولاد میرے ساتھ خوش اخلاق ہو اور میرے ساتھ اچھا رویہ رکھے اور یہ میرے حقوق پورے کرے, تو سر آپ کے بھی تو حقوق ہے نا کہ آپ نے اپنی اولاد کی ٹائم پہ شادی کروانی ہے. کہ یقین جانے کئیوں کی بچیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اتنا پڑھایا لکھایا, اب کچھ عرصہ کمائی تو کھائیں نا ان کی, اور اس کی وجہ سے ان کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں. اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ کسی ٹگے دے متھے مار دیتے ہیں انہوں. پھر ظاہر ہے جب عورت کی عمر نکل جاتی ہے تو پھر اچھے رشتے تو نہیں ملتے, اور جب اچھے رشتے گھر آ رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اچھے رشتے آتے ہیں گھر, آپ کی اگڑ نہیں اس وقت جا رہی ہوتی. آپ آئیڈیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا خود آئیڈیل ہیں؟ ایسے تو کبھی نہیں ہوگا. اس وقت نخرے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور اینڈ پہ سیانا کا وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو سیانا کوا ہے نا وہ جا کے پھر گندگی پہ جا کے بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اکڑ توڑیں اپنی, اور ٹائملی چیزوں کو مینیج کر کے شادی کر دیں. لالچ نہ کریں. آپ کی اولاد سے آپ کو نفع پہنچنا ہے تو اس کا تعلق قطعاً اس سے نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے. آپ دیکھ لیں, جو مرضی کر لیں, جن کو فیض پہنچنا ان کو پہنچنا, جن کو نہیں پہنچنا نہیں پہنچنا. یہ حقیقت بات ہے. ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آپ کے لیے بینیفیشری ہوں. شادی لیٹ نہ کریں. اچھا, اس میں بعض بڑے بولے لوگ ہیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ نے ہماری شادی لیٹ کر دی ہے, لہٰذا اگر اب کوئی غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ گناہ نہیں ہوگا, ہمارے ماں باپ کو ہوگا. نہ, ہر شخص نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کی ان حرکتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نوجوانوں کا گروہ جس میں استطاعت ہو وہ شادی کرے, اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. بے شک نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور تمہاری عفت اور عصمت کی پاکیزگی کا سبب ہے. نکاح کرو. تو یہ ترغیب دلائی گئی ہے. لیکن نکاح نہیں ہو رہا تو روزے رکھنے آپ نے. اللہ کے فضل سے آپ 2-3 روزے رکھیں گے نا, سارا تھوڑا دماغ جنون نکل جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ نے الٹرنیٹیو چیزیں بتائی ہیں, یہ نہیں ہے. باقی دوسری جگہ بھی ہے. ہم سے چونکہ لوگ رابطہ کرتے ہیں, میں ذرا اب کوشش کرتا ہوں کوڈ ورڈز میں ہی بات کروں, جن لوگوں تک کنوے ہونی ہے ان تک ہی پہنچے, کیونکہ میری کمپیٹنسی نہیں ہے ان ٹاپکس کے اوپر اتنی غلیظ زبان استعمال کرنا جو ہمارے علماء کرام جو ہیں حرم میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو سوال پتہ نہیں خود بیٹھ کے بنواتے ہیں. میرا خیال ہے وہ ایسے ایسے سوال ہیں جو بڑے سے بڑے ولگر بندے کے دماغ میں بھی نہیں آئے ہوتے ہیں, اور وہ دین کی خدمت سمجھ کے اس سوالوں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں میرے بھائی. اگر یہ دین کی خدمت ہوتی نا تو قرآن بھی اس طرح کی لینگویج میں بات کرتا. پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے مریم کے, اور وہی مریم کا نام نہیں ہے
عیسی ابن مریم، چونکہ وہ عیسیٰ کی ماں تھی اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی، ان کے اوپر تہمت لگی، اللہ نے اس تہمت کو دھویا، نبی کی ماں تھی، اسی لیے بامر مجبوری ان کا نام آیا ہے۔ باقی جب بھی قرآن میں آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ نوح کی عورت، لوط کی عورت۔ ہمارے نبی کسی بیوی کا نام نہیں آیا قرآن میں، ہمیشہ آتا ہے عورت عورت عورت۔ تختہ بلقیس والا واقعہ آیا، بلقیس کا نام نہیں آیا، عورت، ایک عورت ہے جو ان پہ حکمرانی کرتی ہے۔ یہ جناب اتنا زبردست حیا والا دین ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اپنے دوستوں میں اپنی بیویوں کے نام بھی نہ لیں۔ میرے ایکس مرشد الیاس قادری صاحب، ہم نے ان سے کافی چیزیں پازیٹیو سیکھی ہیں، تو وہ یہ سکھایا کرتے تھے کہ شادی شدہ بندہ کو یہ اگر وہ اپنی بیوی کا ذکر کر رہا ہے تو کہے کہ میرے بچوں کی امی، تو اس میں زیادہ حیا والا پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی کہہ لیں، کوئی حرج نہیں، بیوی کا تو صحابہ کرام استعمال کرتے تھے، میری بیوی، وہ اس میں نام نہ لیں، اس طرح کے نام، یعنی وہ پھر ایک حیا والا معاملہ جو ہے وہ، کیونکہ قرآن نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ نوح کی بیوی نام آ سکتا تھا، چلو اور کوئی نہیں، ہمارے نبی کی بیوی کا بیٹی کا نام آ سکتا تھا، نہیں آیا نا، اللہ یہ کہ بہت ضرورت پڑی تو نبی اسلام نے کبھی نام کوئی لے لیا، وہ علیحدہ بات ہے، ادروائز حیا کے پہلو کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ حضرات اساتذہ بیٹھے ہیں، شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں، بیگم سے بھی لڑے تو جا کے صلح کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کو صلح بڑی پسند، یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو پچھلی زندگی کے ساتھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ ازواج اور اولاد کے لیے کی جانے والی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ دعا ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ عام طور پر ہم اپنے خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو بدلنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ بعض اوقات ہمیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ چیز تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، اس لیے اب اس سے کوئی نجات کا راستہ نہیں، حالانکہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے، یعنی اگر انسان دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا رہتا ہے تو یہ چیز اس کے عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے بے شمار کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کے جو بہت زبردست حکمت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے خاندانی حالات، گھریلو زندگی، اپنے ازواج یا اولاد کے سلسلے میں کچھ بھی پریشان ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں، اور دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ
باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے. اور اگر گھریلو زندگی میں دونوں کے درمیان سکون ہی نہ ہو، کوئی خوشی ہی نہ ہو، باہم محبت اور رحمت ہی نہ ہو، تو زندگی ویران ہو کر رہ جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں شادی کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فطری طور پر انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، محبت رکھی ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے یا موجود نہیں ہے تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا دکھ اور آزمائش ہوتی ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا سہارا لینا چاہیے، اور کسی بھی غلط قسم کے کام سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اس رشتے کی محبت اور خوشی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمیں اسلام نے اچھے رشتوں کے انتخاب کا ایک معیار دیا ہے. مثلاً شوہر کے انتخاب کے لیے جو ہمیں حدیث ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا دیا ہے اس میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی بیٹی کو بیاہ رہا ہے اس شخص کا اخلاق، کردار، مزاج کس قسم کا ہے. یعنی محض کسی دنیاوی فائدے یا کسی کے مال یا بظاہر زینت اور رونق کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دین کو معیار بنانا چاہیے. پھر اسی طرح لڑکی کے انتخاب میں بھی جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہی کہ لڑکی سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر تلقین کی وہ یہ ہے فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاک، کہ تم دین والی کا انتخاب کرو، تمہارا بھلا ہو. یعنی لڑکی بھی نیک ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 آیات میں 4 دفعہ اللہ کے تقوی کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس وقت تک انسان انسانوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا. فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. یعنی کسی بھی مرد کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ اسے جو شریک حیات ملے وہ نیک ہو، با اخلاق ہو اور خاندان کو بنانے والی ہو، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے والی ہو. لہٰذا اس سلسلے میں اگر ہم نکاح سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھیں تو بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں. رشتے کے انتخاب کے بعد نکاح کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا. استخارہ دراصل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے کہ یا رب اگر اس جوڑ میں بھلائی ہے، خیر و برکت ہے تو اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اگر خیر و بھلائی کہیں اور ہے تو ہماری رہنمائی اس طرف کر دے. استخارے کی باقاعدہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی سورت کی طرح یہ دعا سکھایا کرتے تھے. ہمیں بھی اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، نہ صرف یہ کہ شادی اور نکاح بلکہ دیگر مواقع پر بھی جب انسان زندگی میں کوئی اہم فیصلے کرنے جا رہا ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھ لے. پھر یہ کہ نکاح ہونے کے بعد بھی انسان خواہ بظاہر حالات درست بھی کیوں نہ ہوں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگتا رہے. اس سلسلے میں جو ہمیں ایک بہترین دعا قرآن مجید میں سکھائی گئی ہے وہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا.
یعنی ہماری جو آئندہ نسل ہو یا جو ہماری آئندہ جنریشنز ہوں وہ نیک ہوں، خدا خوفی رکھنے والی ہوں. اور یہ کہ ہمیں اپنے ازواج سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یعنی خوشی عطا کر کے ہم جب ان کو دیکھیں اور ان کی زندگی میں ان کو پھلتا پھولتا دیکھیں اور خوش دیکھیں تو ان کی خوشیوں سے ہمیں خوشیاں نصیب فرما. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی ہے کہ جس میں برے ساتھی اور ایسے شوہر یا ایسی بیوی سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جو انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں. حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسے ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی اس کے بد اخلاقی اور اس کے برے کردار یا اس کی طرف سے ملنے والی اذیتوں سے انسان اپنی صحت کو کھو دے یا اس کی جان کو روگ لگ جائے. تو ایسے صورت میں بھی دعا سکھائی گئی ہے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام یہی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرے اور ان دونوں کو باہم ایک دوسرے سے جدا کرے یا ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت بنا دے. ایک انسان کے پاس اگر دنیا بھر کی دولت بھی ہو اور اگر وہ انتہائی کامیاب انسان ہو لیکن اس کے گھر میں سکون نہ ہو، اس کے گھر میں خوشی نہ ہو، یا جو سب سے قریبی ساتھی ہے اس کے ساتھ اس کی نہ بنتی ہو، تو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے انسانی شیطانوں سے بھی اور جناتی شیطانوں سے بھی کہ وہ اس رشتے کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل پیدا کریں. اسی طرح ازواج کے علاوہ اولاد کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اور ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. انسان اپنی زندگی میں اپنی بہترین کمائی اپنی اولاد ہی کو سمجھتا ہے اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اور اپنے بعد بھی ان کے لیے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. لیکن اگر اولاد نیک ہو تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے اور والدین کے خون پسینے کی کمائی کو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بہترین جگہوں پر استعمال کرتی ہے. لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے اذیت اور عذاب ہے اور بعد میں بھی اس کے مال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے. اس لیے خصوصی طور پر اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے. یعنی جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنی اولاد کے خلاف دعا کرے یا اس کو بد دعا دے، کیونکہ وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہارے لیے قبول کر لے. اور اگر انسان کی ایسی دعا قبول ہو جائے تو پھر انسان کے لیے سخت پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے یہ بات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح لوگوں میں سے عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی لیکن بہرحال سن لی گئی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. لیکن یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان منہ سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے. اس کی پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں. اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی.
بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی بھی سنتا ہے اور پیغمبروں کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے۔ اس لیے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد ان کی نیکی اور خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی، تو وہ بھی بڑھاپے تک مایوس نہیں ہوئے اور دعا مانگتے رہے۔ اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب دعا مانگتے تو کہتے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ یعنی پیغمبر ہمیشہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ اولاد کا ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام اور بندے پر بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد انسان کے لیے اگر نیک ہو تو راحت، رحمت، آرام اور چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے پھول کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے۔ فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہترین کمائی ہے، بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ، یعنی وہ انسان کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ پھر اسی طرح بیٹیاں جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش بھی ایک بہت خیر و بھلائی اور جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد ایک رسپانسبلٹی بھی ہے، ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ ان کی تربیت کس طرح کی۔ پھر خصوصی طور پر اسے ماں کی ذمہ داری قرار دیا گیا، اگرچہ ماں اور باپ دونوں ذمہ دار ہیں، لیکن عورت سے اس کے گھر والوں یعنی اس کے بچوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس نے ان کی تربیت کیسے کی۔ تو اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے بہترین تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعائیں ہمیں خاص طور پر اولاد کے لیے مانگنی چاہیے وہ ان کی نیکی، تقوی اور اصلاح کی ہیں، پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ پیدائش سے پہلے رب ہب لی من الصالحین، کہ اے رب مجھے صالح اولاد عطا کر۔ پھر اسی طرح رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی اولاد کو شیطان مردود سے بچانے کی بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش کے وقت یہ دعا مانگی تھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اسی طرح ایسی اولاد مانگنی چاہیے کہ جو انسان کے لیگیسی کو آگے لے کر چل سکے اور اس کے علمی ورثے کو سنبھالنے والی ہو، جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ پھر اسی طرح اولاد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ میں آزاد چھوڑ دوں گی، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کی دینی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی بھی دعا مانگنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں،
تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پروردگار بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما، توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے کھانے میں برکت کی دعا کی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ پھر اسی طرح اولاد کی فرما برداری کی بھی دعا کرنی چاہیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں۔ اسی طرح اولاد کے نماز قائم کرنے کی دعا کرنی چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، پروردگار میری یہ دعا قبول فرما۔ اسی طرح اولاد کے شرک سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ پھر اسی طرح اولاد کی خرابیوں سے، پریشانی سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، کہ ایسی اولاد سے مجھے بچائے یا رب جو میری آقا بن بیٹھے۔ پھر اسی طرح دوسروں کی اولاد اور دوسروں کے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جب اپنے لیے خیر چاہتا ہے تو وہ خیر دوسرے کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے، اور جب دوسرے کے لیے دعا کرے گا تو وہ خیر اس کی طرف لوٹے گی جو کسی کے لیے بھلا چاہے گا۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے خصوصی طور پر دعا کی تھی ان کی والدہ کی فرمائش پر، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ازواج اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے، اور یہ دعائیں ہمیں سکھا دے تاکہ ہم اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے رہیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لم أكن بدعائك رب شقيا۔ حضرت علی آئے فاطمہ کے رشتے کے لیے، اور جبریل اس سے پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے۔ یہ جبریل آ چکے کہ فاطمہ علی کے لیے، اور آ کے بیٹھے اور شرم کی وجہ سے بولا نہیں گیا، تو آپ نے خود ہی فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ ان کے جی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے۔ یہ باہر نکلے تو صحابہ کھڑے تھے انتظار میں بھی کیا ہوتا ہے، تو پوچھا صحابہ نے کیا ہوا؟ کا انکار ہو گیا۔ کہنے لگے انکار ہو گیا؟ کہنے لگے ہاں۔ کب کیوں؟ کا کچھ بولا ہی نہیں، کچھ کہا ہی نہیں، نہ ہاں نہ نہ۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے تھے؟ تو کہنے لگے ہاں انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو مبارک ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کیوں کہا؟ جبریل تو پہلے آ کے بتا چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے اللہ لکھ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق آپ کو سنا رہا ہوں اپنے نبی کی زندگی کا۔ آپ نے ہاں نہیں کی، فاطمہ جیسی بیٹی، محمد جیسا باپ اور علی جیسا رشتہ، اور جبریل اوپر سے خبر لا چکے ہیں کہ یہ یہی ہوگا۔ پھر آپ گھر گئے
اور بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے ہمیں، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ آپ کا آج کل کی بیچاری بیٹیاں کچھ نہیں کہتی، چپ کر کے چلی جاتی ہیں۔ فاطمہ جیسی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، اور محمد مصطفیٰ جیسا باپ، وہ باہر جس کو بھی ہاں کر دیتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ فاطمہ نے کہنا تھا نہیں، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہو، بیٹی فاطمہ جیسی ہو، داماد علی جیسا ہو، فاطمہ ہاں کر دو، کہ یہ بیٹی کا حق ہے، یہ بیٹے کا حق ہے۔ بیٹا آپ کی یہاں شادی کر دیں، آپ کو منظور ہے، آپ خوش ہیں؟ جی اب کرو۔ وہ کہے میں نے نہیں کرنی، تو یہ نافرمان نہیں ہے۔ اگر بیٹی کہتی میں نے یہاں نہیں کرنی، وہ نافرمان نہیں ہے۔ اگر بیٹا یہ کہتا ہے میں نے یہاں نہیں کرنی، وہ نافرمان نہیں ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہی اے میری تے ہے میرے پتر بھی، پہلے ہی ملا کے بہ جاندے، پیچھے لڑائیاں شروع ہو جاندی۔ میں قربان جاؤں، کیا خوبصورت سبق دے رہے ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کو اٹھاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک، مجھے یہاں کا نہیں پتا کیا معاشرت، ہمارے ملک میں بچیوں سے نہیں پوچھا جاتا، صرف ان کو خبر دی جاتی ہے، اسی طرح اتنے رشتہ کر دیتے۔ وہ جانور ہے، انسان ہے، وحشی ہے، بدماش ہے، بس اب ہم نے یہی کر دیا ہے۔ ہماری عزت کا سوال ہے۔ یہ ماں باپ اپنی ایک جھوٹی عزت کا بت بناتے ہیں، پھر اس کی پوجا کرتے اپنی اولاد کو ذبح کر دیتے۔ تو یہ میرے نبی کی زندگی کی کیا خوبصورت ادا ہے۔ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو آپ فوراً باہر نکلی، ہم نے کہا علی بلاؤ، علی آ گئے، لوگوں کو اکٹھا کرو۔ لوگ مسجد بھر گئی، فوراً آپ ممبر پہ کھڑے کر علی کو سامنے بٹھایا، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے ان کا نکاح پڑھایا، ایجاب و قبول کروایا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تجھے قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے قبول ہے، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ دعا پڑھی، اور اس پر اللہ کے نبی نے زور سے آمین فرمایا، آمین۔ پھر 1 ماہ، 6 ماہ، 1 سال، 2 ماہ، یہ سب احادیث میں ملتا ہے۔ فوری رخصتی نہیں ہوئی، کچھ عرصہ ٹھہر کے، وہ تھوڑی مدت بھی لکھی ہوئی ہے، لمبی مدت بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن جب رخصتی ہوئی تو آپ نے علی کو کہا کہ آ کے فاطمہ کو لے جاؤ۔ علی اونٹنی لے کر آئے، سلمان فارسی ساتھ آئے، عقیل ساتھ آئے، آپ علی کو اندر لے کر گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ سبحان۔ پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ مجھے اپنی فیملی میں جو سب سے پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ پھر اپنے پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس پر دم کیا، پھونکا، پھر ایسے اس میں انگلیاں ڈال کے علی کے سینے پر چھڑکاؤ کے، پھر فاطمہ کے سینے پر، پھر ان کی کمر پر، پھر ادھر ایک روایت میں یہاں بازوؤں پر، پھر باقی کہا کہ یہ پی لو، باقی ان کو پلا دیا۔ میرے نبی ایک زندگی دے کر گئے، ایک بھرپور زندگی دے کر گئے۔ علی نواز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں جی، بلکہ پیچھے ایک سوال ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں، اسد صاحب کا شاید سوال ہے، شادی کی مناسب عمر کیا ہے؟ شادی کی مناسب عمر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ جی، اے نوجوانوں تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ تو شباب کی جو عمر ہے یہ 15 سال سے شروع ہوتی ہے اور 30 سال تک رہتی ہے۔ صحیح۔ علامہ ابن حجر، علامہ نووی رحمہ اللہ نے شباب کا یہی مطلب بیان کیا۔ تو جیسے ہی آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں
تو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو افضل عمر یہی ہے کہ لڑکی بالغ ہوتے ہی اس کا نکاح کر دیا جائے, لڑکے کا بالغ ہوتے ہی نکاح کر دیا جائے, اور قرآن سے بھی اس کا بہت واضح ثبوت ملتا ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء کے پہلے رکوع میں ہے کہ تم یتیموں کا جو مال ہے وہ ان کی حفاظت کرو, حتیٰ اذا بلغوا النکاح, یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, فإن آنستم منہم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم, جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں, لڑکی 13-14 سال کی اور لڑکا 15 سال کا ہو جائے, تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان میں صلاحیت دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کرو, ورنہ اس مال کو ابھی محفوظ رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے مالی ولایت کے لیے یا مال ان کے حوالے کرنے کے لیے تو رشد کی شرط لگائی ہے کہ اگر وہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو ان کا مال ان کے حوالے کرو, لیکن عین بلوغت کی عمر کو اللہ نے نکاح کی عمر قرار دے دیا ہے. حتیٰ اذا بلغوا النکاح, جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. تو پتہ چلا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا بچہ ابھی سمجھدار نہیں ہے, ابھی میچور ہونے دو, ابھی تو بچی ہے, ابھی تو ذرا سمجھدار ہونے دو, تو یہ بالکل قرآن کی نص کے خلاف ہے. قرآن بلوغت کی عمر کو نکاح کی عمر قرار دے رہی ہے, اشارہ مل رہا ہے اس سے بہت واضح. تو ویسے بھی ایک اصولی بات ہے نا کہ جب آپ کے اندر کسی چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے اور وہ طلب فطرت کے مطابق ہو, کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو, تو فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ طلب فطرت نے رکھی اس لیے کہ اس وقت اس طلب کو پورا کیا جائے. بھوک جب آپ کو لگتی ہے تو اس لیے کہ آپ اس وقت کھانا کھائیں, اس لیے کہ ڈیلے کریں اس کھانے کو آپ, اور 6 مہینے بعد جا کے کھائیں آپ. تو اسی طرح جو نکاح کی عمر ہے وہ حقیقی عمر 15 سال لڑکے کی, اور اس میں اس پہ بہت زیادہ سیکچول ڈیزائرز بھی پیدا ہوتی ہیں, اور لڑکی کی 13 سال. ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑکا جو ہے وہ والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ لڑکے کی نکاح کے لیے کوشش کرنا تو ہے, مگر خرچہ کرنا والدین کے ذمے نہیں ہے. لڑکا بالغ ہو گیا مگر اس کے پاس بیوی کا نان نفقہ نہیں ہے یا اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, پھر اس بیس پہ وہ تاخیر کرے, اور پھر اس میں یہ کہا جائے گا کہ اس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. صحیح. یعنی استطاعت نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو رشتہ مل رہا ہے اور آپ نہیں کر رہے. استطاعت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رشتہ سرے سے مل ہی نہیں رہا. تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, وہ کثرت سے روزے رکھے. تو اسی طرح جو لڑکی ہے اس کا بھی یہی ہے. تو اب اس میں جو ایک بعض لوگ اشکالات کرتے ہیں کہ کم عمر بچی ہے وہ جا کے معاملہ خراب ہو جاتا ہے سسرال میں, تو دیکھیں دونوں پہلو ہیں اس میں. کچھ نقصان کے پہلو بھی ہیں کم عمری میں بچی کے شادی کے. وہی پہلو یہ کہ میچور نہیں ہے, سمجھدار نہیں ہے, تو بعض لوگ اس پہلو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کا. لیکن دوسرا پہلو بھی ہے کہ سمجھدار زیادہ ہو گئی تو پھر ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی سسرال میں. وہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ ابھی وہ ماں باپ کے جو ہے نا وہ سائے سے نکل کے فوراً سسرال چلی جائے تو سسرال کے حساب سے وہ ڈھل جائے گی, ابھی اس کی عادتیں پختہ نہیں ہوئی ہیں. تو اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے. تو اور اس معاشرے میں اگر آپ اس کی تاخیر کریں گے تو بہت بڑا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, میڈیا ہے, اس کے ذریعے وہ خراب عادتوں کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو, حالات کو سامنے رکھ کے, اور شرعی نصوص تو بہت ہی واضح ہیں اس بارے میں, ان کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ لڑکا بالغ ہوتے ہی اگر اس کو رشتہ مل جائے اور اس کی کوئی ارننگ ہو, کماتا ہو, یا خود اپنے خرچے پہ وہ بیوی کو رکھ سکتا ہو, تو اس کو فوراً نکاح کر لینا چاہیے. لڑکی کا اگر جوڑ کا کوئی رشتہ مل جائے اس عمر میں تو فوراً لڑکی کی شادی بھی کر دینی چاہیے. باقی رہا تعلیم کا مسئلہ کہ ابھی تو ان پڑھ ہے تو سسرال والے پڑھا دیں گے اس کو, ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کی امانت ہے, آپ ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, یا آپ ویسے کے ویسے ہی رکھیں اس کو, یہ باپ پہ ذمہ داری نہ ڈالی جائے. ہاں لڑکے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر لڑکا کماتا نہیں ہے لیکن باپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صلاحیت والا ہے اور یہ ایسے پڑھ نہیں جائے گا میرے ذمہ داری پہ, تو پھر باپ اگر اس کی اس عمر میں اپنے خرچے پہ شادی کر دے گا تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور اس میں اس کو ثواب ملے گا. پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ باپ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹے کی شادی کرتا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بہو جب گھر میں آتی تھی تو اس کو یہ احساس ہوتا تھا کہ میرے جو سسر صاحب ہیں وہ مجھ پہ خرچ کر رہے ہیں, لہٰذا وہ سسر کو باپ کی جگہ سمجھتی تھی. اب اس کو پتہ ہے کہ ابا نے ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا, ساری ذمہ داری کس پر ہے, شوہر پر ہے, اور سسر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے باپ سمجھے, جبکہ یہ اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے تو مجھ پہ اتنا خرچ کیا اور یہ ایک دھیلا بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ پھر باپ والا مقام نہیں دیتی. تو اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کرنا چاہیے. اگر آپ کا بیٹا سمجھدار ہے تو آپ اس کے اپنے خرچے پہ اگر شادی کرا دیں گے تو اس میں بہت ثواب ملے گا آپ کو پوتے نواسے بھی ملیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اللہ نے تمہیں پوتے بھی دیے, اس سے بیٹے بھی دیے اور پوتے بھی دیے, تو پوتے کو بھی اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا. تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کا ساتھ دیا کریں, اللہ پہ اعتماد توکل کیا کریں. ہاں کوئی بیٹا آپ کا سست ہے, کاہل ہے, آپ کو یہ ڈر ہے کہ ابھی تو شاید
کچھ ہمت کر کے یہ پڑھ بھی لے اور کچھ کمانا شروع کر دے. اگر میں نے اپنے خرچے پہ شادی کرا دی تو بالکل ہی پڑ جائے گا. یہ ایسا نالائق ہو تو پھر آپ اس کی نکاح ڈیلے کر لیں, لیکن خود سے کوشش کرنی چاہیے. معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے, اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زور سے بولیں گے تو لوگوں کے اندر بات اترے گی. ایسا نہیں ہے. بات زور سے بولنے سے نہیں اترتی, بات دلیل سے اترتی. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بادلوں کے گرجنے سے نہیں, پھول کھلتے ہیں بارش کے برسنے سے. تو بارش برسے گی تو پھر پھول کھلیں گے, بلکہ وہ جتنی آہستہ آہستہ برسے گی اتنی ہی جذب ہوتی چلی جائے. سہج پکے سو میٹھا. اس لیے اپنے لہجوں کو خوبصورت بھی بنائیے, اپنے لفظوں کا انتخاب بھی اچھا کیے,